اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ایک کھانا یعنی من و سلویٰ کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ہم بالکل من و سلویٰ پر صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز پیدا کر کے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو معمولی ہے بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جاؤ اور یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی تو یہ لوگ تو اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی اداسی ہوگی۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب میں نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کیا کہ جو کچھ اس کتاب یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن ایک حکم کے بارے میں اس حکم کے خلاف گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور یہ بندر بن گئے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے سبق اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے سامنے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کاٹو، تو وہ بولے، کیا ہمیں مسخرہ بناتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم جاہلوں سے کہ میں تم جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو، بس اب اللہ کا حکم فالو کرو، جاؤ صبح کرو۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریے کہ اس کے رنگ کیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ گائے کا رنگ زرد رنگ ہو، زرد یعنی یلو کلر کی گائے ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی دکھے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے ریکویسٹ کریے کہ ہم پر اور صاف بتا دیجئے کہ وہ گائے کونسی ہے، کیونکہ ہم پر گائے بے شک ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں کلیئر بتائیے کہ وہ گائے کونسی ہو، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ذبح کر دیں گے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ یقینی طور پر کھٹیا نہیں بلکہ اعلیٰ گائے ہو، اس سے نہ زمین میں ہل چلایا ہو اور نہ محنت لی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی میں پانی ڈالا گیا ہو، اور تندرست گائے ہو، اس میں داغ نہ دھبا ہو۔ اب آپ ٹھیک بات لائے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتی۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، یہودیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا،
اور پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کا ٹکڑا جو تم نے ابھی ذبح کیا ہے، اس کے ایک ٹکڑے کو مردے کو مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا تمہارا رب اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم عقل اور شعور سے کام لو۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھر جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بعض پتھر میں سے پانی بھی نکلتا ہے، بعض پتھر میں دراریں آتی ہیں، بعض تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی نہیں جیسے پتھر میں ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، کیا تم یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں نے ایسے بھی تھے جو اللہ کا کلام توریت سننے کے بعد خود بدل دیتے تھے، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اور اس کو کیا چاہیے وہ سب چینج کر رہے تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب وہ یہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو شان کے بارے میں بیان کر دیتے ہو مسلمانوں کو جو توریت میں تم سے کہہ گئی تھی۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہے جو سنی سنائی جھوٹے باتوں کو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو نہیں جانتے، صرف گمان اور اختلافات ہی پر ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سے پیسے کما لیں، تو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور وہ ایک تباہی ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئیں گی سوائے چند دن کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے، پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائیں گا، یا تم اللہ کو یوں ہی جھوٹا بہتان باندھتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ الکریم۔